अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। इसके ताने बाने कहाँ से जाकर मिलते हैं? देखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान ने 3 कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन अब हालिया तौर पर दहशत गर्दों की पेनिट्रेशन कहाँ से हो रही है, इसके साथ साथ थोड़ी सी खसूसन आज के शो में बात करेंगे। KPK में बनू में और लकी मरवत में CTD के कंपाउंड के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो एक अमन माहिदा था वो जो है ख़त्म हो गया है? जंग बंदी का अमन माहिदा जो था वो ख़त्म हो गया है? क्या इसकी बुनियादी वजह ये है? और इस वक्त क्या किया जाए कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से अमन आ सके? तमाम चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी राजा फुरकान मौजूद हैं। राजा फुरकान, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या समझते हैं फ़िलहाल फौरी तौर पर ये जो दहशत गर्दों की पेनिट्रेशन हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। एंड सेकेंडली, ये जो आजकल जो पाकिस्तान की जो हालिया सियासी सूरत हाल है, इसका अगर हम देखें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें कि जब अफगान तालिबान आए 2021 में, दोबारा उनका री इमरजेंस हुआ, तो उसके बाद से लेके 2022 के अक्टूबर नवंबर तक पाकिस्तान में तकरीबन 52 से 58% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे जो नेबर है उसमें जो पॉलिटिकल चेंजेस या जो भी मिलिट्री चेंजेस जो हुई, उससे पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस हुआ। सेकेंडली, जहां तक बात करें TTP के ऊपर, तो TTP के ऊपर हम देख सकते हैं कि जब TTP ने अभी 2 महीने पहले सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया था, तो उसके बाद से बड़े बड़े उन लोगों ने हमले किए हैं। हम बन्नू का ले सकते हैं, लकी मरवत के थानों के ऊपर काफी हमले किए हैं, पेशावर में, और रिसेंटली अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे भी ताने बाने भी TTP के साथ ही मिल रहे थे। तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो हालिया सिचुएशन है उसमें दहशतगर्दी अरूज में पहुंच चुकी है, और हुक्मरानों को और सियासी जमातों को मिल बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने इसकी किस तरफ जाना है। क्योंकि हमने एक अगर हम पॉलिटिकली तौर पर अगर हम देखें तो PTI जब आई थी तो उस तरफ हम निगोशिएशंस की तरफ जा रहे थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन यूं ही जब PMLN की गवर्नमेंट आई, PDM की गवर्नमेंट आई, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिसी में शिफ्ट हुआ, और राना सनाउल्लाह साहब के काफी बयानात आ रहे हैं कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि थोड़ी पॉलिसी में बदलाव आया है। राजा फुरकान, लेकिन जहाँ पर ये बात की जाती है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, तो इनकी तंजीम जो है वो कब से बैन है और इनके खिलाफ जो है बहुत सारे हुकूमत ने काम भी किए जो कि इफेक्टिव भी रहे। जंग बंदी की हमने बात की कि जंग बंदी का माहिदा जो है वो ख़त्म हो गया। क्या इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में अफवाज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं? पुलिस वालों के ट्रक को बलूचिस्तान में टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ इनके साथ डायलॉग कर लेना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इस हवाले से क्या डिस्कशंस करती है? आपके पास तो बहुत सारी इनसाइट्स होती हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर दोबारा ये बात करूंगा कि जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो इस सारे स्ट्रक्चर को तब्दील करती है। इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई 2021 के बाद से, उस वक्त से लेके तकरीबन 2022 के अक्टूबर नवंबर तक पाकिस्तान और TTP के दरमियान एक तरह से डायलॉग चल रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से पेशावर से जिरगे स्पेशल भेजे जा रहे थे, उलमा इकराम का वफद गया था, और काफी हद तक बात चल रही थी उनके दरमियान। तो अगर हम सीज फायर की बात करें तो सीज फायर जो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले जो सीज फायर टूटा है, उससे पहले जो 3 महीने का सीज फायर था उसमें हमने देखा है कि दोनों पार्टीज की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, और सीज फायर को हर मुमकिन कोशिश से एक तरह से कंफर्म किया गया है। लेकिन यूं ही सीज फायर खत्म हुआ है तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात किए गए हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट कभी इनके खिलाफ टिट फॉर टैट का ऑपरेशन का अंदिया दे देती है, और कभी कहती है कि हम इनसे निगोशिएशंस करेंगे। हाँ, निगोशिएशंस के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन एक दहशतगर्द जमात, उसके साथ अगर आप निगोशिएशंस करेंगे तो वो फिर काफी सवालिया निशान बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक जमात के साथ करते हैं
پھر آپ کو بلوچستان میں جو مختلف بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہیں آپ کو ان کے ساتھ بھی بات کرنی پڑیں گی. ہاں بات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ کی پالیسی بھی دیکھنی چاہیے اور آپ کو عوام میں بھی دیکھنی چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے. فرقان، انسان سب کچھ بدل سکتا ہے، اپنے ہمسائے کو نہیں بدل سکتا. ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان، وہاں سے دہشت گردوں کی مسلسل پینیٹریشن ہونا، در اندازی ہونا، اس کو روکنے کے لیے باڑ بھی لگائی گئی، لیکن اب بہت ساری جگہیں جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، آ جاتے ہیں دہشت گرد، یہاں پر تخریب کاری کی کارروائیاں کرتے ہیں، پھر افغانستان چلے جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان، خصوصاً ہماری وزارت داخلہ، کوئی افغانستان کے ساتھ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہی ہے؟ دیکھیں، اب اگر میں انٹیریئر منسٹری کے اوپر بات کروں تو ان کی اگر ابھی آپ ریسنٹلی اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سنیں تو ان سے تھوڑا ایک طرح سے بڑی ہی کانفلکٹنگ سچویشن آ جاتی ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب نے ریسنٹلی ایک بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے انٹرنیشنل لا کے مطابق ہم حملہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو رسپانس آیا تھا افغان ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے جو کیمپس ہیں وہ افغانستان میں نہیں، وہ تو پاکستان میں ہی موجود ہیں اور پاکستان کو ہی مل بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا. جبکہ ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ سے اگر آپ نے کوئی مذاکرات یا بات کرنے ہوتے ہیں تو آپ اگر وہ چیف نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ان کے خلاف آپریشن کرنی ہے یا افغانستان کے اندر جا کے آپ نے اٹیکس کرنے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آ کے وہ میڈیا کو بات بتانی ہے اور اس کے بارے میں ساری چیزیں ڈیٹیل بتانی ہے. تو اس سے ایک طرح سے تھوڑا مس انفارمیشن بھی چلی جاتی ہے اور تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. تو پاکستان کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، پاکستان افغانستان کو دونوں کو بیٹھ کے، کیونکہ اب افغان طالبان کی گورنمنٹ آ چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو پہلے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے اس میں ہماری خلاف ہے یا حق میں ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن اب پاکستان اور افغانستان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنے پڑے گا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ پاکستان میں جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت پاکستان نے افغان طالبان کو یہ ایک طرف سے ریٹن بھی لیا تھا کہ آپ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود افغانستان اپنے سیف ہیونس پرووائڈ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو. یہ ماننا الگ ہے کہ افغان جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو آن نہیں کری، وہ یہ کہتی ہے کہ جی طالبان کے ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اس میں بالکل شامل ہے. ٹی ٹی پی کے جو میجر جو ٹھکانے ہیں وہ افغانستان میں ہیں. اور اسپیسیفکلی اگر ہم ریسنٹ دیکھیں تو 3-4 جو بڑے کمانڈرز کو پاکستان کی جانب سے مارا گیا وہ افغانستان کے اندر ہی مارا گیا. تو یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے، اس پر بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور بہتر بھی ہو سکتے ہیں. فرقان، بھارت بھی پاکستان میں دہشت گردی کو بہت فنڈ کرتا ہے. بی ایل اے دیکھا جائے، بی ایل اے کی مجید بریگیڈ دیکھی جائے، بلوچستان میں بہت زیادہ پیسہ بھارت نے انویسٹ کیا ہے، وہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ یا ان کے آگے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ہی سرزمین کے خلاف کام کرنے میں لوگ لگ جاتے ہیں. تو اس چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی اسٹیٹ پالیسی کو مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان علاقوں کی محرومیاں دور کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو جو لوگ زیادہ تر کیوں اس طرف جاتے ہیں ان کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہاں کی محرومیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اکنامیکل نہ معاشی طور پر ہوتے ہیں نہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے ان کے پاس کچھ اور ہوتا نہیں ہے تو ان کا جو برین واش ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جلد کیا جا سکتا ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں جس طرح کا وہاں کا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سوالیہ نشان ہو جاتا ہے کہ جب لیڈر ان کا جو قبائلی لیڈر جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے حق میں ہو یا خلاف میں ہو. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسنٹلی جو گوادر میں بھی دھرنا چل رہا تھا. اور بلوچ انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا، تو انڈیا تو بالکل پاکستان کو کبھی بھی مستحکم نہیں ہونے دے گا، مضبوط نہیں ہونے دے گا، وہ ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہے گا. تو وہ اس طرح کی جب تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں، جب تھوڑی عروج میں آتی ہیں، تو اسپیسیفک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کی تنظیموں کو جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ایک طرح سے ہو سکیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو وار ہے وہ وار ہے نیریٹو کی.
ہمیں اگر جنگیں لڑنی ہے تو اب ہمیں بیانیے کی جنگ لڑنی پڑے گی، اور افغانستان میں چاہے افغانستان ہو یا چاہے انڈیا ہو، ہمیں ان سے مل بیٹھ کر بات کر کے اور اس دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے پڑیں گے۔ فرقان، تھوڑا سا بتا دیں، افواج پاکستان جو ہے مسلسل مختلف ملٹری آپریشنز کر رہی ہوتی ہے، انٹیلیجنس کی مدد سے بھی ان کے ٹھکانوں کو، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ کے پی کے کی بات میں دوبارہ سے کروں گی کہ وہاں پر جو سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ کے اوپر حملہ ہوا اور 3 روز تک وہاں پر آپریشن ہوتا رہا، تو یہ کیسے اتنا اندر آ جاتے ہیں اور رہائشی علاقوں تک آ جاتے ہیں؟ یہ کتنا ٹف ہوتا ہے ان کو یہاں سے نکال کر ختم کرنا؟ دیکھیں، اس میں تو ہمیں تھوڑا بہت حقیقت پسندانہ بننا پڑے گا، کیونکہ جب ضرب عظم آپریشن ہوا تھا 2014 میں، اس کے بعد جب اے پی ایس ہوا، اس کے بعد پاکستان نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور ایک فل فلیج آپریشن ہوا ٹی ٹی پی کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے جو ادر گروپس ہیں ان کے خلاف ہوا۔ تو یہ جو گروپس ہیں یہ سارے ایک طرح سے ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے تھے۔ ہم یہاں پر ہمیشہ کہتے رہے، بیانیاں بناتے رہے کہ افغانستان میں جو سپورٹ ہے وہ انڈیا کی کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو سپورٹ ہے اس میں ایک طرح سے انڈیا بھی ہوگا، لیکن جو ان کو زیادہ تر سپورٹ ملی تھی وہ افغان طالبان کر رہے تھے، ان کو رہائش دی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2001 کے بعد 2021 کے بعد سے جب افغان طالبان نے دوبارہ ری ایمرج ہوئے تو انہوں نے بالکل اپنے سٹینڈ کے ساتھ ان کو مضبوط کیا اور ان کو ایک طرح سے دوبارہ پاور دی، ویپنز دیے، ویپنائزیشن ہوئی فاٹا میں۔ پھر ہم نے دیکھا تو وہاں سے ان کا جو سلیپر سیل تھا وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوا، اور وہ پشاور میں دیکھے ہیں بڑے بڑے علاقوں میں جا کے وہ دوبارہ ایکٹیویٹیز آپ نے سٹارٹ کر دی۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھے راجہ فرقان جنہوں نے آج بات کی کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردوں کی پینیٹریشن جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے تفصیلی بات چیت کی اور یہی بتایا کہ دراصل نیشنل ایکشن پلان جو کہ پاکستان نے ریویو کیا تھا 2014 میں، پاکستان کی تمام سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھ کے یک زبان ہو کر پلاننگ کی تھی، اقدامات کیے تھے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ باہر کرنا، اور اس میں ہم کامیاب بھی رہے۔ لیکن فی الحال حالیہ طور پر کیونکہ خطے کی صورتحال خاصی تبدیل ہوگی، افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد بھی صورتحال کا پاکستان کے اوپر گہرا اثر پڑا، اور پھر دہشت گردوں کی دوبارہ سے ایکٹیویٹی سرگرم ہونا اور مختلف علاقوں میں آ کر اپنی ویڈیوز جاری کرنا، ویپنائزیشن ہو جانا، یہ بہت الارمنگ بھی ہے۔ اس کے اوپر دراصل جو ایک بنیادی مسئلہ ویورز اب یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس میں ہی یہ دہشت گردی کے جو گروپس ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے لیے، ان کو کمر توڑنے کے لیے پاکستانی سیاسی جو قیادت ہے اس کو اور افواج پاکستان کو پھر سے مل بیٹھ کے لائے عمل تیار کرنا پڑے گا کہ یہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ کیا مذاکرات کر کے ہتھیار ڈلوانے ہیں یا پھر ان کے خلاف کوئی ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔